وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا پیشوا ہے نانا حسین کا ایک پل کی بھی نہیں تھی حکومت یزید کی ایک پل کی بھی نہیں تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا
زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر جاریار آئے۔ خلافت راشدہ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغبان جب ہوں تو کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ برادران اہل سنت والجماعت، معزز علماء کرام، قابل عزت احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، یہ محرم الحرام کے سالانہ دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تقریر کا سلیقہ تو مجھے آتا نہیں ہے، اپنے اساتذہ اور اکابر کا پڑھایا ہوا سبق وہ آپ حضرات کو سنانا ہے۔ مجھے عظمت اہل بیت کا عنوان دیا گیا ہے۔ میں تمہید کے طور پر دو چار باتیں بڑے اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کے دو حصے ہیں۔ زندگی کا ایک حصہ گھر کی دہلیز سے اندر کا ہے، اور دوسرا حصہ گھر کی دہلیز سے باہر کا ہے۔ جو حصہ گھر کی دہلیز سے باہر کا ہے اس کے گواہ اصحاب پیغمبر ہیں، اور جو حصہ نبی کی زندگی کا دہلیز سے اندر کا ہے اس کے گواہ پیغمبر کے آل بیت ہیں۔ اگر اصحاب پیغمبر کو چھوڑا جائے تو دہلیز سے باہر کی زندگی چھوٹتی ہے۔ اگر اہل بیت پیغمبر کو چھوڑ، اس بات کو ایک مثال دے کے سمجھایا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان کی مثال ایک پرندے کی ہے۔
اور ہر پرندے کے 2 پر ہوتے ہیں جس کی مدد سے وہ فضا میں پرواز کرتا ہے، آسمان کی بلندیوں تک جاتا ہے۔ ایک پر پرندے کا ٹھیک ہو اور دوسرا پر اس کا ٹوٹ جائے، کیا وہ پرندہ پرواز کر سکتا ہے؟ وہ جو کبھی فضاؤں میں آسمان کی بلندیوں پہ تھا، اب زمین پہ پڑا ہے، اب بلی آ کے اس کو دبوچ لے گی، کتا اس کو پکڑ کے کھا لے گا، ایک پر اس کا کسی کام کا نہیں ہے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان کے بھی 2 پر ہیں، ایک پر کا نام اصحاب پیغمبر ہے اور دوسرے پر کا نام اہل بیت پیغمبر ہے۔ ان میں سے ایک پر کو بھی چھوڑے گا، نہ تو مومن ہو سکتا ہے نہ ایمان کی پرواز کر سکتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت نہ پیغمبر کے اصحاب کا انکار کرتے ہیں اور نہ ہی پیغمبر کے اہل بیت کا انکار کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے مذہب کی خصوصیت یہی ہے، ہمارا مذہب تو اعتدال کا ہے، جس طرح دین اسلام اعتدال والا دین ہے، اہل سنت والجماعت کا مذہب بھی اعتدال والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کیا، فرمایا ہے علی انت مثل المسیح، میری امت کے اندر تیری مثال عیسیٰ ابن مریم کی ہے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 2 طبقے گمراہ ہو گئے، ایک طبقے نے محبت کے اندر غلو کیا، دوسرے طبقے نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتنی دشمنی کی کہ ان کو علیاذ باللہ واجب القتل قرار دے دیا، اور عیسائی محبت کے اندر اتنا آگے بڑھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بنا دیا۔ یہ محبت بے قاعدہ محبت کے اندر غلو۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ وضو فرمانے لگے، آپ وضو کی تیاری کرنے لگے، نلکے کے پاس آئے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے وہ نلکے کی ہتھی ہوتی ہے اس کو گیڑ کے پانی نکالنا شروع کیا۔ ایک مرید دیکھ رہا تھا، دوڑتا ہوا آیا، آ کے حضرت کو دھکا دیا، فرمایا حضرت ہم غلام کس لیے ہیں، ہم خادم کس لیے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں گرتے گرتے بچ گیا، اب آیا تو محبت کرنے تھا، کر بے ادبی گیا، کر گستاخی گیا، بے قاعدہ محبت، بے ضابطہ محبت کے اندر غلو۔ فرمایا اے علی تیری مثال عیسیٰ ابن مریم کی ہے، تیرے بارے میں بھی 2 طبقے گمراہ ہوں گے، ایک وہ ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا ہی انکار کر دیا، اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے حضرت علی المرتضی شیر خدا کو الوہیت کے مقام تک پہنچا دیا۔ اہل سنت والجماعت درمیان میں آ گئے، نہیں علی خدا نہیں ہے، علی خلیفہ راشد ہے، پیغمبر کے چچا کے بیٹے ہیں، نبی کے صحابی ہیں، نبی کے اہل بیت ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا اعتدال والا مسلک
کہ پیغمبر کے اہل بیت کو چھوڑ دے، نہ ہم رافضی ہیں پیغمبر کے اصحاب کو چھوڑ دیں، ہم سنی ہیں، ہماری آنکھ کا ایک نور پیغمبر کے صحابہ ہے اور دوسرا نور نبی کی اہل بیت۔ ایمان ہے یا کوئی نہ؟ عام طور پر جب اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو ایک خاص حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ ایک خاص موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب علی المرتضی شیر خدا کو بلایا، خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو بلایا، امام حسن اور امام حسین کو بلایا، آپ نے اپنی چادر ان پہ کی، فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ اہل بیت سے مراد صرف یہ 4 فرد ہیں، لیکن یاد رکھیے اہل بیت کا پہلا مصداق پیغمبر کی ازواج مطہرات ہیں، نبی کی پاک بیویاں ہیں۔ اہل بیت کا کیا معنی؟ گھر والے، گھر کے اندر پہلے بیوی آتی ہے، بچے آتے ہیں۔ پیغمبر کی ازواج مطہرات اہل بیت کا پہلا مصداق، پھر نبی کے داماد بھی اہل بیت میں آ گئے، نبی کی اولاد بھی اہل بیت میں آ گئی، بیٹیاں اور بیٹے بھی اہل بیت میں آ گئے، نواسے اور نواسیاں بھی اہل بیت میں آ گئی۔ اس لیے ہم سنی اہل سنت والجماعت پیغمبر کے سارے اہل بیت کو مانتے ہیں، پیغمبر کے سارے گھرانے کو مانتے ہیں، نبی کی ساری آل کو مانتے ہیں، اور اللہ نے جو عزت، جو مقام، جو فضیلت اہل بیت پیغمبر کو دی ہے، علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اس دھرتی پہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں، 5 فضیلتیں ایسی ہیں جن میں اہل بیت کا کوئی ثانی نہیں۔ اللہ نے اہل بیت کو وہ مقام دیا ہے 5 چیزوں کے اندر، میری بات نہیں۔ علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں سب سے پہلی چیز اس امت کے ہر فرد پر نبی کی محبت فرض ہے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے میری ذات کے ساتھ محبت اپنے والدین سے زیادہ نہ ہو، اپنی اولاد سے زیادہ نہ ہو، بلکہ ساری کائنات سے زیادہ نہ ہو۔ جس طرح خدا کے پیغمبر کی محبت امت کے ہر فرد پہ لازم اور ضروری ہے، پیغمبر کے اہل بیت کی محبت بھی فرض ہے۔ آپ نے فرمایا احبوا اہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ اب حضرت عباس دربار رسالت میں آ گئے، آقا میں آپ کا چچا ہوں، میری آپ کے ساتھ قرابت ہے، میری رشتہ داری ہے، میرا تعلق ہے، لوگ اس قرابت کا لحاظ نہیں کرتے، لوگ رشتہ داری کا پاس نہیں رکھتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا عباس، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری قرابت کی وجہ سے تیرے ساتھ محبت نہ کرے۔ پیغمبر کی قرابت ہے، نبی کے اہل بیت کی محبت ہے، تو اہل بیت کی پہلی فضیلت، اہل بیت کا پہلا مقام، جس طرح اللہ کے نبی کی محبت فرض ہے،
پیغمبر کے آل بیت کی محبت بھی ذرا اونچی آواز سے۔ علامہ سخاوی لکھتے ہیں اہل بیت کی دوسری عظمت، جس طرح اللہ اپنے پیغمبر کے لیے تعلیم کا انتظام خود کرتے ہیں، پیغمبر کا تزکیہ خود کرتے ہیں۔ نبی کسی سے علم نہیں سیکھتا، نبی کسی سے تزکیہ نہیں کرواتا۔ میں تزکیہ کروانے کے لیے اپنے شیخ کے پاس جاؤں گا، آپ تزکیہ کروانے کے لیے خانقاہوں میں جائیں گے۔ نبی کا تزکیہ اللہ خود کرتے ہیں۔ علامہ سخاوی لکھتے ہیں جس طرح پیغمبر کا تزکیہ اللہ خود کرتے ہیں، نبی کی اہل بیت کا تزکیہ بھی براہ راست خدا کرتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے پیغمبر کی اہل بیت، جس طرح میں نے اپنے پیغمبر کا تزکیہ کیا ہے، نبی کے سارے گھرانے کا بھی تزکیہ کیا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، بیوی ازواج مطہرات اہل بیت کا پہلا مصداق بیوی خامد کا لباس ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میری بیوی میرا لباس، مولوی کی بیوی مولوی کا لباس، پیر کی بیوی پیر کا لباس، شیخ کی بیوی شیخ کا لباس، پیغمبر کی بیوی پیغمبر کا لباس ہے۔ یا اللہ دو لباس ہیں، ایک لباس وہ ہے جو پیغمبر کے بدن اطہر پہ آیا، ایک لباس وہ ہے جو پیغمبر کے بستر پہ آیا۔ جب اس لباس کی باری آئی، قرآن کہتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، میرا محبوب اپنے کپڑے خود پاک کر۔ جب اس لباس کی باری آئی، قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، پیغمبر تیرے اس لباس کی تطہیر میں خود کرتا ہوں۔ کنجوسی نہ کرو، سبحان اللہ کا مزہ نہیں آیا۔ اس لباس کی تطہیر میں کرتا ہوں۔ یا اللہ ماجرا سمجھ نہیں آیا، وہ لباس جو پیغمبر کے بدن پہ ہے، تو نبی کو حکم دیتا ہے پیغمبر لباس اپنا خود پاک کر، اور اس لباس کو تو پاک کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری حکمتیں ہیں، میں جانتا تھا ایک وقت آئے گا پیغمبر کے اس لباس پہ منافق زبان درازی کریں گے، منافق تہمت لگائیں گے، منافق الزام لگائیں گے۔ آج میں خود پاک کر رہا ہوں کہ کل جب گواہی دینے کی باری آئے گی تو پھر ابو بکر و عمر نہیں دیں گے، باقی کی گواہی دینے کے لیے میں خود آؤں گا۔ پیغمبر کا تزکیہ، نبی کی اہل بیت کا تزکیہ اللہ خود کرتے ہیں۔ علامہ سخاوی لکھتے ہیں اہل بیت کی تیسری خصوصیت، جس طرح اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے صدقہ حرام قرار دیا ہے، نبی صدقہ نہیں کھاتا، اسی طرح اللہ نے پیغمبر کی اہل بیت کے لیے بھی صدقہ حرام قرار دیا ہے۔ نبی کی اہل بیت صدقہ نہیں کھا سکتی۔ بخاری کی روایت ہے مسجد نبوی میں کھجوریں پڑی ہیں، امام حسن گزر رہے ہیں، چلتے ہوئے کھجور ایک اٹھائی، اٹھا کے منہ میں رکھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کھجور کھا گئے، دوسری روایت میں آتا ہے کھجور کھائی نہیں، ابھی منہ ہی میں تھی۔ حضور نے دیکھا، آپ نے فرمایا قح قح لا تحل لنا الصدقہ، صاحبزادے تجھے پتہ نہیں ہے کہ آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ علامہ سخاوی کہتے ہیں اہل بیت کی تیسری خصوصیت، جس طرح اللہ کے پیغمبر کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، نبی کی اہل بیت کے لیے بھی صدقہ حلال نہیں ہے۔ اور اہل بیت کی چوتھی خصوصیت، اہل بیت کا چوتھا اعزاز، آپ نے فرمایا قیامت والے دن ہر رشتہ ختم ہو جائے گا، ہر نسب ختم ہو جائے گا، ساری رشتہ داریاں منقطع ہو جائیں گی۔ فرمایا میرا نسب قیامت والے دن بھی قائم رہے گا، میرا رشتہ، میرا نسب، میرا تعلق
کام دے گا. یہ اس دھرتی پر صرف کسی خاندان کی خصوصیت ہے اور کسی کے نہیں. اور پانچواں اعزاز، پانچویں فضیلت، اللہ نے اہل بیت کو اپنے پیغمبر کے ساتھ درود میں رکھا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہر نمازی، نماز پڑھنے والا نماز مکمل کرے گا، پیغمبر پہ درود پڑھے گا، نبی کی آل پہ درود پڑھے گا. پھر دوست دہلوی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے اور اس نماز میں مجھ پہ درود نہ بھیجے، اس کی نماز نہیں ہوتی. اور فرمایا جو مجھ پہ درود بھیجے، میری آل پہ درود نہ بھیجے، اس کا درود ہی نہیں ہوتا. پیغمبر کی اہل بیت کی خصوصیت، اہل بیت کا مقام، اہل بیت کی عظمت. قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ 3 واقعے پیش آئے. ایک بچہ قتل ہو گیا، کشتی والے کی کشتی توڑ دی گئی، ایک بستی کی دیوار سیدھی کر دی گئی. جب دونوں پیغمبر جدا ہونے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے تعبیر پوچھی، حضرت ان واقعات کی تعبیر تو بتائیں. تیسرا واقعہ، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا. حضرت خضر فرماتے ہیں یہ جو بستی والوں کی میں نے دیوار سیدھی کی ہے، اے موسیٰ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، میں نے دیوار سیدھی کر دی تاکہ یہ خزانہ محفوظ رہے. کیوں؟ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا والد بڑا نیک آدمی تھا. علامہ شامی لکھتے ہیں قرآن ابوہما صالحہ کہتا ہے، ان بچوں کا والد نیک آدمی تھا. وہ والد کون تھا؟ علامہ شامی لکھتے ہیں وہ والد 7 نسلیں پہلے گزرا تھا جس کا قرآن حوالہ دے رہا ہے. علامہ شامی کہتے ہیں اگر ایک نیک آدمی کا نیکی کا اثر 7 نسلوں تک پہنچتا ہے، ایک نیک آدمی کے رشتے کا لحاظ 7 نسلوں تک کیا جاتا ہے، تو پیغمبر کے رشتے کا لحاظ کتنی نسلوں تک کیا جاتا ہوگا؟ نبی کی اہل بیت کا لحاظ کتنی نسلوں تک کیا جاتا ہوگا؟ ہماری ایک آنکھ کا نور اصحاب پیغمبر، ایک آنکھ کا نور اہل بیت پیغمبر. ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. جن لوگوں نے صحابہ اور اہل بیت کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کی ہے، ہم اس دیوار کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں جتنی محبت صحابہ اور اہل بیت میں ہے، جتنا پیار صحابہ اور اہل بیت میں ہے، جتنا اعتماد صحابہ اور اہل بیت میں ہے، کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، مسند حمیدی میں روایت آتی ہے، حضرت علی کسی بندے سے حدیث لیتے، نبی کا فرمان لیتے. حضرت علی کا قانون تھا، ضابطہ تھا، کان یستحلف اذا حلف اخذ حدیثا. جب کہ کوئی حدیث بیان کرتا آپ قسم لیتے، پہلے قسم کھا کے مجھے بتاؤ یہ پیغمبر کی حدیث ہے تب میں تم سے حدیث لوں گا. لیکن جب جناب ابو بکر حدیث بیان کرتے، علی قسم نہ لیتے، حدیث لے لیتے. لوگوں نے پوچھا علی وجہ کیا ہے؟ باقیوں کے لیے قانون یہ ہے آپ حدیث اس وقت لیتے ہیں جب قسم اٹھا لیں. ابو بکر سے قسم نہیں لیتے، حدیث لے لیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ابو بکر حضرت علی المرتضیٰ کا جواب سنیے، فرماتے ہیں انہو کان صدیق لا یکذب. ابو بکر سے قسم اس لیے نہیں لیتا کہ ابو بکر صدیق ہے، اور صدیق کہتے ہی اس کو ہے کہ جھوٹ نہ بولے.
لا یکذب. کوئی پوچھے ابو بکر کی شان کون بیان کرتا ہے؟ میں کہوں گا علی بیان کرتا ہے. انہ کان صدیق لا یکذب. ابو بکر صدیق ہے، صدیق کہتے ہی اس کو ہے جو جھوٹ نہ بولے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ علامت محبت کی ہے یا نفرت کی؟ ذرا اونچی آواز سے. ابو بکر صدیق عصر کی نماز پڑھ کے نکلے، مسجد نبوی سے باہر نکلے، دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، امام حسن مجتبیٰ بھی کھیل رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے امام حسن کو اٹھا کے کندھوں پہ بٹھایا، بوسہ دیا، پیار کیا. والد پاس نہیں ہے، علی المرتضیٰ پاس نہیں ہے، میں کسی کے بیٹے کو اٹھاتا ہوں، اس کے باپ کے سامنے ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، دکھلاوا بھی ہو سکتا ہے. محبت تو یہ ہے باپ پاس نہ ہو، بیٹے کو اٹھا لیا جائے. ابو بکر نے حسن مجتبیٰ کو کندھے پہ اٹھا لیا. چلتے ہیں آگے سے حضرت علی آ گئے. ابو بکر صدیق نے علی کو دیکھ کے فرمایا بیٹا تو علی کا ہے پر مکھڑا سارا نبی کا ہے. حسن بیٹا تو علی کا ہے، مکھڑا سارا نبی کا ہے. وعلی یضحک، علی مسکرا رہے ہیں. اب حضرت علی نے ابو بکر کو بدلہ تو دینا تھا. ابو بکر نے بیٹے کو اٹھا لیا. حضرت علی بدلہ کس طرح دیتے ہیں؟ گھر میں بچہ پیدا ہوا، نام ہی ابو بکر رکھ دیا. ابو بکر نام رکھنا علی کی سنت ہے، نام ہی ابو بکر رکھ دیا. مجھے 24 گھنٹے گھر کے اندر ابو بکر دوڑتا ہوا نظر آئے. کبھی کہوں ابو بکر آ جا، کبھی کہوں ابو بکر کھا لے، کبھی کہوں ابو بکر پی لے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اپنے دشمنوں کے نام پہ بھی کوئی نام رکھتا ہے؟ علی کا بیٹے کا نام ابو بکر رکھنا علامت محبت کی ہے یا نفرت کی؟ یہ اہل بیت کا، صحابہ کا آپس میں پیار، آپس میں محبت. حضرت علی المرتضیٰ بیٹھے ہیں، تنے تنہا اکیلے ہیں، پاس ایک صرف بیٹا ہے، باقی کوئی نہیں. محمد ابن حنفیہ بیٹا سوال کرتا ہے باپ سے، بابا جی ایک سوال کا جواب دو. حضرت علی فرماتے ہیں بتاؤ کون سا سوال ہے؟ محمد ابن حنفیہ پوچھتے ہیں ابا جان ای الناس خیر بعد رسول اللہ، اس کائنات میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے، سب سے بہتر کون ہے؟ پاس بندہ بھی کوئی نہیں، باپ بیٹا اکیلے بیٹھے ہیں. علی کا جواب سنیے. علی فرماتے ہیں ابو بکر. سبحان اللہ نہیں آئی؟ ابو بکر نبی کے بعد اس دھرتی پہ سب سے افضل ابو بکر ہے. بیٹا پھر سوال کرتا ہے سما، بابا جی اس کے بعد نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر، ابو بکر کے بعد کون ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں سما عمر، ابو بکر کے بعد عمر ہے. بیٹا سوال کرتا ہے انت یا ابی، ابا جان آپ نبی کے بعد افضل ابو بکر، ابو بکر کے بعد عمر، وانت آپ کا کیا مقام ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں ان انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں. یہ حضرت علی کی قدر نفسی ہے. ورنہ حضرت عائشہ کی روایت ہے، اما عائشہ بیٹھی ہیں، ایک عورت آ گئی، عورت آ کے سوال کرتی ہے اما جان ایک سوال پوچھنا ہے، ای الناس کان احب الی رسول اللہ، نبی علیہ السلام کو پوری کائنات میں سے سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ وہاں حضرت علی سے سوال ہوا پیغمبر کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ یہاں اما عائشہ سے سوال ہوا اما جان ای الناس کان احب الی رسول اللہ، پیغمبر کو سب سے محبوب کون تھا؟ مائی صاحبہ کا جواب سنیے. اما جان فرماتی ہیں فاطمہ، پیغمبر کو کائنات میں سب سے محبوب فاطمہ تھی. قالت ومن الرجال، عورت
فضیلت بیان کر رہی ہیں حضرت فاطمہ کی، حضرت علی المرتضیٰ کی، ایمانداری سے بتائیے علامت محبت کی ہے یا نفرت کی؟ پیغمبر کے اہل بیت، نبی کے صحابہ، خیبر کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا يَفْتَحُ اللَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ قلعہ فتح کرے گا۔ مہینہ ہو گیا ہے، یہودیوں سے قلعہ فتح، یہودیوں کا قبضہ ہے، ہم قلعہ فتح نہیں کر رہے، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا۔ یا رسول اللہ نشانی کیا ہے؟ فرمایا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، نشانی یہ ہے وہ آدمی ایسا ہوگا جو خدا اور رسول کا محب بھی ہوگا، خدا اور رسول کا محبوب بھی ہوگا، اللہ اور رسول سے محبت بھی کرے گا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں گے۔ ساری رات صحابہ انتظار میں، وہ کون سا خوش نصیب آدمی ہے، وہ کون بختوں والا ہے جس کو کل جھنڈا ملنا ہے۔ فلما اصبح الناس غدوا عند رسول اللہ، صبح ہوئی، سارے صحابہ پیغمبر کے قدموں میں، کون خوش نصیب ہے جس کو جھنڈا ملتا ہے؟ آپ نے پہلا سوال کیا این علی، میرا علی کہاں ہے؟ حضرت علی کی آنکھیں دکھی تھیں، حاضر ہو گئے، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری آنکھیں خراب ہیں۔ آپ نے اپنا نبوت والا لعاب علی کی آنکھوں پہ لگایا، ایک کی ایڑی پہ لعاب لگایا، ایک کی آنکھوں پہ لعاب لگایا۔ علماء نے نکتہ لکھا ہے ابو بکر کو سانپ نے ڈنگ مارا، لعاب ایڑی پہ لگایا، علی کی آنکھ دکھی، لعاب آنکھ پہ لگایا، امت کو بتا دیا چلنا ابو بکر کے پیچھے ہے، دیکھنا علی کی آنکھ سے ہے۔ حضرت علی کو جھنڈا دیا، سارے صحابہ موجود تھے یا کوئی نہ؟ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، باقی صحابہ بھی تھے، لیکن یہاں جھنڈا دینے کی باری آئی، نگاہ ایک پہ پڑی، وہ علی ہے۔ ایک موقع اور آ گیا جہاں مصلی دینا تھا، سارے صحابہ موجود ہیں، عمر بھی موجود ہے، عثمان بھی موجود ہے، علی بھی موجود ہے، سارے صحابہ موجود ہیں، مصلی دینے کی باری آئی تو نگاہ ایک پہ پڑی، جہاں جھنڈا دینا تھا اس کے حوالے قیادت کی ہے، جسے مصلی دینا تھا اس کے حوالے امامت کی ہے، جس کو قیادت ملی ہے اس پہ بھی نبی کو اعتماد، جس کو امامت ملی ہے اس پہ بھی پیغمبر کو اعتماد۔ ہم سنی ہیں، ہم جھنڈے والے کو بھی مانتے ہیں، مصلی والے کو بھی مانتے ہیں، جھنڈے والے کو بھی مانتے ہیں، مصلی والے کو بھی مانتے ہیں۔ اس کی شجاعت کے قائل ہیں، اس کی صداقت کے قائل ہیں، اس کی قیادت کے قائل ہیں، اس کی امامت کے قائل ہیں۔ یہ نبی اور صحابہ، نبی کے صحابہ اور اہل بیت، ان کی محبت، ان کا آپس میں تعلق، اور اہل بیت میں سے میں نے شروع میں عرض کیا ہے پیغمبر کی ازواج مطہرات، نبی کے داماد، نبی کی اولاد، سارے اہل بیت میں آتے ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اہل بیت میں سے جتنا پیار حضور کو ان دو نواسوں کے ساتھ تھا، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، شاید ہی اور کسی سے ہو۔ نواسے تو اور بھی ہیں، نواسیاں بھی ہیں، اولاد بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ محبت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے بوسہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتے ہیں اللہم
انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، واحبہما تو بھی ان دونوں سے پیار کر، واحب من یحبہما یا اللہ جو بھی میرے حسین اور حسن سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے بھی محبت کر۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ کتنا عجیب جملہ محدثین نے لکھا ہے، باپ تو کہتا ہے بیٹا مجھ سے ہے، دادا تو کہتا ہے پوتا مجھ سے ہے، نواسا تو نانا تو کہتا ہے نواسا مجھ سے ہے، لیکن یہ کیا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ علماء نے لکھا ہے میں حسین سے ہونے کا کیا مطلب؟ حضور فرماتے ہیں جب میرے دین کی سربلندی کی باری آئے گی، خلافت کا نظام جب یزید آیا اور یزید خلیفہ بنا، سسٹم چینج ہوا، دین کے احیاء کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جب حضرت حسین یزید کے مقابلے میں گئے، یزید کی بیعت کو قبول نہیں کیا، اب سمجھ آیا ہے حسین منی وانا من الحسین، ولادت سے لے کر شہادت تک حسین منی، حسین مجھ سے ہے، شہادت سے لے کے قیامت تک انا من الحسین، میں حسین میں سے ہوں۔ حسین نے قربانی دے کے نانے کے دین کو بلند کیا ہے۔ یہ فیصلہ حدیث کی روح سے قبول ہے، خون حسین دراصل خون رسول ہے، سمجھا ہے جس نے راز وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، وہ اہل بیت کے قدموں کی دھول ہے۔ نانے کو کتنا پیار ہے، آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں اپنی زبان دے دیتے ہیں، حضرت حسن کے منہ میں اپنی زبان دے کے۔ ایک بہت بڑے قاری گزرے ہیں، قاری نافع مدنی، جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے قاری نافع کے منہ سے خوشبو آتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا قاری نافع بڑے بڑے قاری سنے ہیں، قاری قرآن پڑھتے ہیں، پرندے رک جاتے ہیں، قاری قرآن پڑھتے ہیں، جانور رک جاتے ہیں، قاری قرآن پڑھتے ہیں، سناٹا چھا جاتا ہے، قاری نافع تو عجیب قاری ہے، تو قرآن پڑھتا ہے، تیرے منہ سے خوشبو نکلتی ہے، اس رات سے پردہ ہٹا۔ قاری نافع کہتے ہیں راز یہ ہے، ایک رات میں سویا تھا، خواب میں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اپنا منہ مبارک میرے منہ کے قریب کیا، آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی، آپ کی سانسیں میرے منہ میں جا رہی تھی، حضور نے منہ کے ساتھ منہ نہیں لگایا، منہ کے قریب منہ کیا، حالت نیند کے اندر آپ کی سانسیں قاری نافع کے اندر گئی۔ قاری نافع کہتے ہیں اس دن کے بعد میں جب بھی قرآن پڑھتا ہوں میرے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں حالت نیند کے اندر جس کے منہ میں پیغمبر کی سانسیں جائیں اس سے تو نبی کی خوشبو آئے، اور جس حسین کے منہ میں خود نبی نے زبان دی ہو۔ اور علماء نے اس پہ بھی نقطہ لکھا ہے، زبان کیوں دی ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا علم تقسیم کرنے کا عجیب انداز تھا، کسی کو علم کسی انداز سے دیا، کسی کو کسی انداز سے دیا۔ ابو ہریرہ آ گئے، بخاری کتاب العلم، ابو ہریرہ آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظہ کمزور ہے، بات یاد نہیں رہتی۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ، ابو ہریرہ نے چادر بچھائی، آپ نے 3 چلو بھرے، اس چادر پہ ڈالے، 3 چلو بھر کے چادر کے کونوں کو سمیٹا، فرمایا ابو ہریرہ مضبوطی کے ساتھ سینے سے لگا لے۔ حضرت ابو ہریرہ نے لگا لی، چلے گئے، چند دن بعد آئے، آپ نے پوچھا ابو ہریرہ حافظے کا سنا؟ ابو ہریرہ جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ واللہ ما نسیت بعدی قط، اللہ کی قسم اس دن کے بعد میں
یہ لوٹا کس نے رکھا ہے؟ ابن عباس آ گئے، یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے۔ ضم الی صدری، آپ نے ابن عباس کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور لگا کے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے۔ اللہ نے اتنا علم دیا، قیامت تک آنے والے مفسرین ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قرآن کی تفسیر لیتے ہیں، اتنا علم آیا۔ ایک مقام اور آ گیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی، خان المسلمین، نبی کے صالح، قرآن کی کتابت کرنے والے، 64,65,000 مربع میل کا حکمران امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سواری پہ بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام کے ردیف ہیں، آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں۔ آپ نے پوچھا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ مس ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ میرا پیٹ، میرا سینہ آپ کی پشت کے ساتھ لگ رہا ہے۔ آپ نے دعا کی، فرمایا اللہم املأہ علما، اے اللہ معاویہ کا سینہ علم سے بھر دے۔ پھر علماء نے لکھا ہے حضرت معاویہ کو اللہ نے اتنا علم دیا، نجران کا عیسائی ہے، خط لکھتا ہے، خط میں 5 سوال لکھتا ہے، امیر معاویہ سے سوال کرتا ہے، حضرت امیر معاویہ جواب لکھ رہے ہیں، کسی کو کس انداز سے دیا، کسی کو کس انداز سے دیا، لیکن جب باری آئی حسین کی، نبی کی زبان علم کا مرکز ہے، نبی کی زبان ہدایت کا مرکز ہے، حضور نے وہ زبان حسین کے منہ میں دے کے سارا علم حسین کو دیا۔ حسین منی وانا من الحسین۔ الحاوی للفتاوی نے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ نے سوال کیا صحابہ سے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک سوال کا جواب دو، عورت کی سب سے بڑی عظمت اور فضیلت کیا ہے؟ سب سے بڑی عورت کی خوبی کیا ہے؟ استاد سوال کرتا ہے شاگردوں سے، بتاؤ یہ سوال کا جواب دو۔ سارے خاموش بیٹھے ہیں۔ حضرت علی اٹھے، گئے، گھر سے واپس ہو کے آئے، یا رسول اللہ میں جواب دیتا ہوں۔ جی علی کیا جواب ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے اس پہ کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑی ہو۔ آپ نے فرمایا علی جواب تو نے ٹھیک دیا ہے، بتا یہ پوچھ کے کہاں سے آیا ہے؟ یہ بات پوچھ کے کہاں سے آیا ہے؟ سچا دور تھا، سچے لوگ تھے، سچا زمانہ تھا، ہماری طرح تو نہیں۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا تھا؟ میرے اپنے ذہن میں جواب آیا ہے، وہ سچے لوگ تھے۔ گھر میں فاقہ ہے، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے حضرت فاطمہ کے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ حضرت فاطمہ نے اپنی چادر دی، فرمایا علی جاؤ یہ چادر بیچ کے آؤ، اس چادر سے جو رقم ملے گی گھر میں کھانے کا کوئی بندوبست کریں گے۔ حضرت علی بازار میں گئے، جا کے چادر بیچی، 6 درہم کی چادر بکی۔ حضرت علی نے 6 درہم لیے، ابھی ادھر ہی گر رہے ہیں، ایک سائل آ گیا، فقیر آ گیا، علی میں ضرورت مند ہوں۔ حضرت علی 1 دے دیتے، 5 رکھ لیتے، 2 دے دیتے، 4 رکھ لیتے، 3 دے دیتے، 3 رکھ لیتے، لیکن علی جیسا سخی کون ہوگا؟ حضرت علی نے 6 کے 6 دے دیے۔ گھر میں فاقہ ہے، 6 درہم فقیر کو دیے، آگے چل پڑے۔ بالکل دیہاتی بضاقتہ کا آدمی جس کو حضرت علی جانتے نہیں ہیں، اونٹنی پہ سوار ہو کے آیا، آگے حضرت علی کو کہتا ہے علی کیا تو نے اونٹنی خریدنی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا خریدنی تو ہے، پیسے نہیں ہیں، کتنے کی بیچے گا؟ کہتا ہے 100 درہم کی بیچوں گا، پیسے بعد میں دے دینا۔ حضرت علی نے اونٹنی ادھار لے لی، آگے چلے۔ ایک اور دیہاتی بضاقتہ کا آدمی آ گیا، حضرت علی جانتے نہیں ہیں، وہ آ کے سوال کرتا ہے علی اونٹنی بیچنی ہے؟ جی بیچنی ہے،
کتنے کی بیچنی ہے؟ آپ نے فرمایا 100 کی خریدی ہے، 60 درہم اوپر لوں گا۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا اللہ کی قسم 500 کی اپنی خریدے۔ حضرت علی نے فرمایا 100 کی خریدی ہے، 160 کی دوں گا۔ اس نے 160 دیے، آگے چلے، پہلے والا آ گیا، علی اونٹنی بیچ دی، میرے پیسے دو، 100 درہم اس کو واپس کیے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، میرے راستے پہ 1 2 میں 10 دیتا ہوں۔ علی 60 لے کے آئے، حضرت فاطمہ کو سارا قصہ سنایا۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا چادر اتنے کی تو نہیں تھی، یہ 60 درہم کہاں سے آ گئے؟ حضرت علی نے فرمایا تاجرت مع اللہ، میں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی ہے، اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے۔ علی اور فاطمہ چلے جناب رسالت آپ کے گھر میں، سارا جا کے واقعہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنا، آپ نے پوچھا علی اتعلم من البائع ومن المشتری، کیا جانتا ہے اونٹنی بیچنے والا کون تھا، اونٹنی خریدنے والا کون تھا؟ یا رسول اللہ اللہ و رسول عالم، میں نہیں جانتا تھا خریدنے والا کون ہے، بیچنے والا کون ہے۔ آپ نے فرمایا علی اونٹنی بیچنے والا جبرائیل تھا، خریدنے والا میکائیل تھا۔ والناقۃ ترکبھا یوم القیامۃ فاطمہ، اللہ نے اس اونٹنی کو محفوظ کر کے رکھا ہے، کل قیامت والے دن میری فاطمہ اس اونٹنی پہ سوار ہوگی۔ الصواعق المحرقہ، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت لائے ہیں۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر ہوگا، اولین آخرین جمع ہوں گے، پوری کائنات کے انبیاء، صحابہ، شہداء، اولیاء، اتقیاء، ساری کائنات کھڑی ہے۔ اللہ کے عرش سے آواز آئے گی، اللہ اعلان کریں گے یا اہل الجمع غضوا ابصارکم نکسوا رؤوسکم، اے میدان حشر میں کھڑے ہونے والوں اپنی نگاہیں نیچی کرو، اپنی گردنیں جھکا دو۔ لوگوں کی نگاہیں نیچی ہو گئی، گردنیں جھک گئی، ایک دوسرے سے پوچھیں گے اللہ نے نگاہیں کیوں جھکوائی ہیں، گردنیں کیوں جھکوائی ہیں؟ عرش سے آواز آئے گی حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط، تمہیں پتہ ہونا چاہیے محمد کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر کے جنت میں جا رہی ہے۔ سچے لوگ تھے، سچا زمانہ تھا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ نے پوچھا علی بتا پوچھ کے کہاں سے آیا ہے؟ بات یاد ہے کوئی نہ؟ یہ پوچھ کے جواب کہاں سے آیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ فاطمہ سے پوچھ کے آیا ہوں۔ آپ نے ایک جملہ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ کیا مطلب؟ جو علوم اللہ نے مجھے دیے ہیں ان علوم کا حصہ میری فاطمہ کو بھی دیا ہے۔ یہ اہل بیت، یہ پیغمبر کے گھرانے والے، ان کی صحابہ کے ساتھ محبت۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اکثر حضور گردن مبارک پہ بوسہ دیا کرتے تھے، حضرت حسن کی ناک پہ، پیٹ پہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے حسین کو گردن پہ کیوں بوسہ دیتے تھے، حسن کو پیٹ پہ کیوں بوسہ دیتے تھے؟ اللہ نے بتا دیا تھا ایک نواسے کو زہر دے کے شہید کیا جائے گا، دوسرے کی گردن کٹے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید بخت اقتدار آیا، حضرت حسین یزید کے مقابلے میں گئے، یزیدی سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں نواسے رسول پہ، صحابی رسول پہ، اقتدار کی جنگ تھی، یزید کے خلاف امام حسین نے خروج کیوں کیا ہے؟ وجہ یہ ہے خلافت کا نظام ختم ہو رہا تھا، آمریت آ رہی تھی، ملوکیت آ رہی تھی، خلافت کو بچانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے نکلے، مکہ مکرمہ پہنچے۔ علماء نے لکھا ہے مکہ میں بیٹھے ہیں، حضرت حسین اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہیں، کبھی سیدھا کر کے دیکھتے ہیں، کبھی الٹا کر کے دیکھتے ہیں۔ بندے نے پوچھا حضرت ہاتھ کو کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا دیکھ رہا ہوں نانے نے یہاں بھی بوسہ دیا ہے، یہاں بھی بوسہ دیا ہے۔ جس ہاتھ پہ نانے نے بوسہ دیا ہے وہ ہاتھ کسی غلط بندے کے ہاتھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ 18,000
کوفی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر کے تیار ہو گئے. واقعہ نہیں بیان کر رہا، سارے ماحول حضرت امام حسین کے موافق بن گیا. امام حسین نے کوچ شروع کی، مکہ مکرمہ سے نکلے، راستے میں خبر ملی سارے غدار ہیں، مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں، آپ کا قاتل شہید ہو گیا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عبداللہ بن عباس آ گئے، آ کے کہتے ہیں نواز رسول حالات یہ ہیں، کوفہ والوں نے آپ کو چھوڑنا کوئی نہیں ہے، مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، نواز رسول آپ نہ جائیں، اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میرے روکنے کی وجہ سے آپ رک جائیں گے، میں آپ کی سواری کے آگے لیٹنے کے لیے بھی تیار ہوں. حضرت حسین نے فرمایا نہیں، رأیت فی المنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد امرنی بامر وانا قاض لہ وانا ماض لہ. میں نے رات کو نانے کو خواب میں دیکھا ہے، نانے نے مجھے ایک حکم دیا ہے، انا قاض لہ انا ماض لہ، میں وہ حکم پورا کرنا چاہتا ہوں، میں اس حکم کو پورا کر گزروں گا، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں کوفے جا کے رہوں گا جدوں تک عدل تے عادل رہے، جدوں تک عدل تے عادل رہے، ادوں تک قانون نہ بگیا. لگی قیمت ہر تحریر دی پر حق دا مضمون نہ بگیا، بولی لگ گئی حاکم عقلاں دی پر عشق جنون نہ بگیا. ایمان دے تاجر ننگ ہو گئے، حیدر دا خون نہ بگیا، ایمان دے تاجر ننگ ہو گئے، حیدر دا خون نہ بگیا. امام حسین کربلا پہنچ گئے، 150 خاندان کے افراد، کچھ اور لوگ، 150 کا قافلہ، مقابلے میں 3000. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں خطبے بھی دیے، لوگوں کو سمجھایا بھی، فرمایا دیکھو میں پیغمبر کا نواسا ہوں، انا ابن بنت رسول اللہ، میں رسول اللہ کی بیٹی کا بیٹا ہوں. لیکن ان ظالموں پہ کوئی اثر نہ ہوا. یزید کا آرڈر تھا، عبید اللہ بن زیاد پوری فوج لے کے، عمر بن سعد بھی آ گیا ہے، سارا لشکر سامنے کھڑا ہے، ایک ایک کر کے خاندان نبوت کے افراد شہید ہونا شروع ہو گئے. آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا. خاندان نبوت کے 72 افراد شہید ہو گئے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے شہید کربلا میں لکھا ہے، اتنا بڑا سانحہ تھا، اتنا بڑا واقعہ تھا، جب امام حسین شہید ہو گئے آسمان سرخ ہو گیا، آسمان کے کنارے سرخ ہو گئے. لوگ کہتے ہیں یہ واقعہ ہے ہی جھوٹ، واقعہ بات تو کہتے ہیں واقعہ ہوا ہی کوئی نہیں. جو جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ذمہ دار ہے، لیکن واقعے کا انکار کرنا، علامہ محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جس آدمی نے واقعہ کربلا کا انکار کیا ہے وہ ملحد ہے، وہ بے دین ہے. اتنا بڑا سانحہ ہوا، آسمان کے کنارے سرخ ہو گئے. علامہ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے اس وقت جس دن حضرت حسین کو شہید کیا گیا، بیت المقدس کا جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا ہر پتھر کے نیچے خون تھا. اتنی مظلومانہ شہادت صرف ایک نہیں، خاندان نبوت کے سارے افراد، سارے مرد شہید کر دیے گئے، 72 لوگ شہید کر دیے گئے. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر دم سے جدا کیا گیا. حضرت حسین کا سر لایا گیا، شام میں یزید دمشق کے اندر تھا، کوفہ سے یہ قافلہ چلا، یزیدی سر لے کے جا رہے ہیں، شام یزید کے پاس جانا ہے. راستے میں رات آ گئی، ایک عیسائیوں کا کلیسا تھا، یزیدی اس کلیسے میں گئے، ہم نے رات گزارنی ہے. اس کلیسے کا جو انچارج تھا، عیسائی تھا، اس نے پوچھا یہ سر کہاں سے لائے ہو، یہ سر کس کا ہے؟ یزیدیوں نے کہا یہ نواز رسول کا سر ہے، امام حسین کا سر ہے، یہ حکومت کے خلاف نکلے تھے، ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا. عیسائی نے کہا کتنے بدبخت ہو، ہمارے پاس ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا ایک کھر موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا ایک کھر. ہم سال کے بعد
عرق گلاب سے اس کو دھوتے ہیں، لحافوں کے اندر لپیٹ کے رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں، محبت اور عقیدت سے ہم اس کی زیارت کرتے ہیں۔ ظالموں، تم نے اس نواز رسول کے اس سر کے ساتھ یہ حشر کیا ہے، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ عیسائی نے سر لے لیا۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں الصواعق المحرقہ میں، رات کو عیسائی سر لے کے بیٹھ گیا، اس نے عرق گلاب کے ساتھ سر دھویا، چولی میں لے کے بیٹھا ہے، پوری رات امام حسین کے سر کو دیکھتا رہا۔ صبح ہوئی، یزیدیوں نے سر مانگا، عیسائی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یزیدی کہتے ہیں عیسائی تجھے کلمہ کس نے پڑھایا ہے؟ تو عیسائی کہتا ہے اسی سر نے پڑھایا ہے، اسی سر نے پڑھایا ہے۔ میں رات کو گود میں لے کے بیٹھا ہوں، میں نے ایک نور دیکھا، حسین کی پیشانی سے نکلا اور آسمان تک نور کی ایک لڑی ہے۔ پوری رات میں اس کو دیکھتا رہا۔ عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں گیا، اس نے ہاتھ میں چھڑی لے کے حضرت حسین کے ہونٹوں پہ ماری، حضرت حسین کے چہرے پہ ماری۔ صحابی رسول پاس ہیں، فرماتے ہیں ظالم کچھ تو حیا کر، ان ہونٹوں پہ میں نے رسول اللہ کے ہونٹ لگتے دیکھے ہیں، ان ہونٹوں پہ پیغمبر کو بوسے دیتا دیکھا ہے، نبی کو پیار کرتے دیکھا ہے۔ اتنا ظلم کیا، اتنی ظالمانہ طریقے سے اہل بیت کی شہادت ہوئی ہے، لیکن حسین نے رہتی دنیا تک ہمیں یہ سبق سکھا دیا ہے، جب بھی پیغمبر کے دین کو کوئی نقصان پہنچانے والا، جب کوئی ظالم اور عامل برسر اقتدار آئے گا تو نبی کی سنت یہ ہے حسین بن کے اس کا راستہ روکو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مظلومان شہادت ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے جتنے افراد حضرت حسین کے قتل میں شریک تھے، ایک ایک کو دنیا میں اللہ نے سزا دی ہے۔ یزید کو باندری نے کاٹا ہے، باندری کے کاٹنے سے مرا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد جس کے دربار میں حضرت حسین کا سر مبارک لایا گیا، یہی عبید اللہ بن زیاد ہے جو مرا۔ مرنے کے بعد اس کا سر کم سے جدا کیا گیا، ایک سانپ آیا، آ کے عبید اللہ بن زیاد کے ناک سے گھسا، منہ سے نکلا، پھر ناک سے گھسا، منہ سے نکلا۔ اللہ نے دنیا کے اندر جتنے بھی حضرت حسین کے قتل میں شامل تھے دنیا میں سزا دی ہے، آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے۔ اس لیے ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، ایک طرف یزید ہے، ایک طرف حسین ابن علی ہے۔ حسین ابن علی نبی کے نواسے بھی ہیں، نبی کے صحابی بھی ہیں۔ یزید صحابی نہیں ہے، یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے۔ ہم حسین کو مانتے ہیں، یزید کو نہیں مانتے۔ کیوں جی؟ حسینی ہیں، حسینی رہیں گے، حسینی مریں گے، ساری دنیا گواہ ہو جائے۔ یزید کو نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے ارحم الراحمین، جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اے اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ بتقاضۂ بشریت اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی، اے اللہ جو غلطی ہو گئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ مولا کریم ہمیں مرتے دم تک مسلک اہل سنت والجماعت کے ساتھ قائم اور دائم رکھ۔ اے اللہ ہمیں اپنے پیغمبر کے صحابہ کا غلام بنا، نبی کی اہل بیت کا غلام بنا۔ کل قیامت والے دن ہمارا حشر اصحاب پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کے ساتھ فرما، اور ایمان کے ساتھ اے اللہ ہمیں زندگی نصیب فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔ خلافت ناشرہ